أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين وقال نسوة اور کہا کچھ عورتوں نے فی المدینتی شہر میں امرأۃ العزیز تراود فتاہا عزیز کی بیوی پھسلاتی ہے اپنے غلام کو عن نفسہ اس کی خواہش کے بارے میں قد شغفہا حبا تحقیق وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے انا لنراہا بے شک ہم دیکھتی ہیں کس کو اس عورت کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں فلما سمعت بمکرہن جب سنی عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی فریب کاری کی باتیں فلما سمعت جب سنی عزیز کی بیوی نے بمکرہن ان عورتوں کی فریب کاری کے بارے میں ارسلت الیہن ان کی طرف پیغام بھیجا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور تیار کی ان کے لیے مجلس طعام وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ اور دی اس نے ان میں سے ہر ایک کو منہن ہر ایک کو سکینہ چھری وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور دی اس نے ہر ایک کو ان میں سے چھری وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنْ اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ نکل آؤ ان کے سامنے اخرج نکل آؤ علیہن ان کے سامنے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ پس جب ان عورتوں نے اس کو دیکھا
اکبرنہ، تو اس کو بڑا خیال کیا، کار اٹھی، وقطعن ایدیہن، اور کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھ، ایدیہن اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا، اور کہنے لگی، حاش للہ، وہ پاک ہے اللہ تعالی، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر بزرگ فرشتہ۔ قالت، زلیخا نے کہا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے کہ تم ملامت کرتی تھی مجھے اس کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور البتہ تحقیق میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا اس کی خواہش کے بارے میں، فَاسْتَعْصَمَ، مگر وہ بچا ہے بڑی سختی کے ساتھ، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچا ہے بڑی سختی کے ساتھ، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ نہیں کرے گا، مَا آمُرُهُ، وہ کام جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا وہ بے عزت۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، السجن احب الی، قید خانہ، جیل اچھا ہے میرے نزدیک، مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نہیں پھیرے گا مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو، اصب الیہن، تو میں مائل ہو سکتا ہوں ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں سے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس قبول کی اس کے پروردگار نے اس کی دعا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس پھیر دیا اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام سے ان کا مکر، ان کی پلاننگ، انہو هو السمیع العلیم، بے شک رب تعالی ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ثم بدا لہم، پھر واضح ہوئی بات ان سب کے سامنے، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے، لیسجننہ، البتہ ضرور اس کو قید میں رکھیں، حتی حین، ایک وقت تک۔ یہ ترجمہ تھا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اور سنا کہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ زلیخا نے اپنے کمرے میں بلا کر کمرے کی کنڈی لگا دی، مگر یوسف علیہ السلام نے بھاگ کر عزت بچائی، اس نے پیچھے سے اپنا آپ کا قمیص یعنی کرتا پکڑا، اس سے وہ پھٹ گیا، دروازے پر پہنچے تو وہاں اس کا شوہر موجود تھا۔ زلیخا نے فوراً اپنا انداز اور پیدرا بدلا اور یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی جواباً اپنی صفائی پیش کی، اور چھوٹے دودھ پیتے بچے نے، شیرخوار بچے نے یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی۔ عزیز مصر نے ہر چند اس واقعہ کو چھپانے کی کوشش کی کیونکہ اس کی عزت جا رہی تھی، مگر بات پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہو گئی اور شہر میں اس واقعہ کا تذکرہ ہونے لگا۔
اور عزیز مصر کی بیوی کی جو وہ کیا بولتے اس کو ہم عمر عورتیں تھیں، اس کے اسٹیٹس کی جو عورتیں تھیں، ان کے لیے یہ واقعہ خاص طور پر موضوع سخن بن گیا، گفتگو کا ایک موقع مل گیا بات کرنے کا۔ اسی واقعے کا تذکرہ آج کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وقال نسوة في المدینہ، اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں۔ ظاہر بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا تعلق شہر کی اونچی سوسائٹی سے تھا، جس میں بڑے بڑے عمراء وزراء کی بیویاں شامل تھی۔ انہوں نے آپس میں چیمی گویاں شروع کر دی، آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ امرأۃ العزیز تراود فتح عن نفسی، کہ عزیز کی بیوی پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کی خواہش کے بارے میں کہ وہ میری خواہش پوری کرے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیسی عورت ہے، اتنی بڑے عہدے کی بیوی ہو کر بھی ایسی غلطی کر رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، تحقیق کہ وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، کہ زلیخا اپنے غلام کرانی غلام کو دل دے بیٹھی ہے۔ غلام کی تو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لہذا ایک اعلیٰ خاندان کی عورت کا غلام پر فریفتہ ہو جانا، اپنا دل دے بیٹھنا، یہ قابل ملامت اور بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بے شک ہم دیکھتی ہیں اس کو کھلی گمراہی میں، سری غلطی میں ہے اس کی کہ غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اگر ہونا ہی تھا تو وزیر داخلہ یا وزیر بلدیت پر فریفتہ ہوتی، کسی اپنے بڑے درجے والے پر سے عشق لڑاتی اور اس کے محبت میں وہ گرفتار ہوتی۔ جب پورے شہر میں اس بات کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا، الگ الگ لوگ باتیں کرنے لگے، اب یہ آہستہ آہستہ عزیز مصر کے پاس، یہ اس کی بیوی کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ میرے متعلق اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے دفاع میں، ڈیفینس میں اس نے ایک تدبیر سوچا۔ تدبیر کیا تھی کہ میں اس پر فریفتہ کیوں ہو گئی ہوں، اس کو ان لوگوں کو بتانا ہوگا۔ وہ غلام کوئی ایسا ویسا غلام نہیں ہے، میرے فریفتہ ہونے کا کچھ نہ کچھ میرے فریفتہ ہونے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ چنانچہ مصر کی عورتوں کی زلیخا پر جو الزام تراشی اور تھی، اس کی دفاع کرنے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن، کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے ان عورتوں کی فریب کاری اور ان کی مکاریوں کے بارے میں سنا تو کیا کہا، ارسلت الیہن، تو ایک پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مجلس طعام کا اہتمام کیا۔ متکان کے لغوی معنی ہے تکیہ گاہ، یعنی ایسی نشستیں، ایسی بیٹھنے کی جگہ جن پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں۔ عربوں کا رواج ہے کہ فرش پر قالین بچھا کر ہر مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیا جاتا تھا، آج بھی ہے یہ رواج وہاں پر، جس سے ٹیک لگا کر مہمان بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے سامنے چھوٹے میز رکھے جاتے تھے جن کو خان کہتے تھے، ان میزوں پر کھانا رکھا جاتا تھا کہ مہمان جھکے بغیر آسانی سے کھا لیں۔ بہرحال زلیخا نے اپنے ہم عصر اور اپنے کیٹیگری کی جو عورتیں تھیں ان پر الزام تراشیاں کر رہی تھی، یا ان کے بارے میں جو باتیں پھیلا رہی تھی، کھانے کا انتظام کیا اور بہت ہی باعزت طریقے سے ان کو اپنے گھر بلایا تاکہ اعتراض کرنے والیوں پر واضح کر سکے، اس بات کو کھول کے بتا سکے کہ جس پر دل نثار کر چکی ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ چنانچہ جب تمام عورتیں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں اور ان کے آگے کھانا رکھ دیا گیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دی اس نے ان میں سے ہر ایک کو چھری، گوشت کاٹنے کے لیے، پھل یا پھل کاٹنے کے لیے، جو بھی ہو، زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں چھری دے دی۔
وقالت اخرج علیہن، اور کہا زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہ نکل آؤ ان کے سامنے. اب ظاہر سی بات ہے، وہ مالکہ تھی، وہ تو غلام تھے. مالکہ کے حکم پر یوسف علیہ السلام نہایت اطمینان کے ساتھ مہمان عورتوں کے سامنے سے گزر گئے، اور کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں اٹھائی ان کو. فلما رأینہ اکبرنہ، پس جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو بڑا خیال کیا کہ یہ تو کوئی بڑی ہستی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کے کل حسن و جمال کا نصف حصہ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی پیدا کی ہے اور پوری خوبصورتی کو جو تقسیم کیا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک پورا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور باقی آدھے حصے میں ساری مخلوق کو تقسیم کیا گیا. اللہ اکبر. ایک آدھے حصے میں اربوں خربوں ان کاؤنٹیڈ انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی خوبصورتی سے دیا جا رہا ہے. تو حالت یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان پر جان دینے کے لیے تیار ہے. اس کے حسن و جمال پر انسان کے ہوش و حواس کو انسان کھو بیٹھتا ہے. سوچئے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسی خوبصورتی دی گئی ہوگی، کیسا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ان عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا اس قدر روب طاری ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور چھری کے ساتھ جو ہاتھ میں تھا گوشت ہو یا پھل ہو، کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. بے حسی میں ہاتھ کٹ گئے. اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجمال والکمال میں فرماتے ہیں قطعنا معروف کا صیغہ ہے. انہوں نے خود اپنے ہاتھ کاٹے، یہ قریب آئے اور ہمارا خون صاف کرے اور قریب سے تلذذ حاصل کرے. یعنی ان عورتوں نے یہ چاہا کہ اگر ہم ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس آ جائے، کم سے کم ہمارے پاس آئے تو اس کو قریب سے دیکھ تو لے ہم کیسا ہے وہ. بہرحال مہمان عورت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی وہ پاک ہے اللہ تعالی جس نے اتنا خوبصورت اور خوبصورت انسان بنایا ہے. مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، نہیں ہے یہ بشر، یہ انسان معلوم ہی نہیں ہوتا ہے مگر یہ بزرگ فرشتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہنے لگی یہ تو انسان ہی نہیں معلوم ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے عزت والا. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. بعض بدعتی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو مصر کی عورتوں نے کیا کہا، یہ بشر نہیں ہے یہ فرشتہ ہے. تو معلوم ہو کہ پیغمبر بشر نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے. تو کہہ رہے یہ بڑی عجیب بات ہے. پیغمبر خود فرماتے ہیں هل كنت الا بشر رسولا، اللہ نبی خود فرماتے ہیں کہ میں تو بس ایک انسان ہوں، اور انسان ہوں اور مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے. آگے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہ ان کو کہا کہ ان کو ان کے رسولوں نے نہیں ہے ہم مگر انسان تمہارے جیسے. ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اور لیکن اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اب احسان فرماتا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے اور یہ صاف کھلی ہوئی بات ہے. خود قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی مختلف پیغمبروں کے بارے میں کہا گیا کہ میں تو بس ایک انسان ہوں کانا بشر من البشر. اس طرح کے بہت سی باتیں آئی ہے حدیثوں میں بھی اور قرآن کریم میں. خیر بہرحال تو بات ہی چل رہی تھی کہ مصر کی عورتوں نے یہ کہا کہ ما هذا ان هذا ما کیا ہے آیت کریمہ
ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اس عمل کو دیکھا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ ایک عمل یہ تھا کہ وہ اس طرح سے گزر گئے ان لوگوں کے پاس سے کہ نگاہ تک نہیں اٹھائی، اور دوسرا یہ کہ آپ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال، ان دونوں خوبیوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو فرشتوں کی صفات ہوتی ہے، انسان تو ایسے کہاں ملتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ آگے ہے ما ہادا ما ہادا بشر ان ہادا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، یہ مگر فرشتہ ہے عزت والا۔ قالت، اب زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی، یہ وہی ہے کہ تم ملامت کرتی تھی جس کے بارے میں تمہارے باتیں سن چکی ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ دیکھو وزیر اعظم کی بیوی ایک غلام پر، ایک نوکر پر فریفتہ ہے، ایک غلام پر فریفتہ ہے۔ اب تم نے غلام دیکھ لیا ہے، یہ نرا غلام نہیں ہے، یہ صرف غلام نہیں ہے، ایک دفعہ دیکھنے سے انگلیاں کاٹ لی ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ ہوتے اور تم ہر روز ان کو دیکھتی تو کیا تمہارا انجام ہوتا؟ یہ اب پھر وہ خود کہتی ہیں یہ حقیقت ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور البتہ تحقیق کہ میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا اس کی خواہش کے بارے میں کہ میری خواہش پوری کرے، فَاسْتَعْصَمَ، مگر وہ بچا ہے بڑی سختی کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کی شان دیکھو، جو کیسی سچی بات اس کی زبان سے نکلوا رہا ہے۔ جس عورت نے آپ پر الزام لگایا، جس عورت نے آپ نے قید خانے میں ڈالنے کے لیے حکم دیا، جس عورت نے آپ کو سزا دینے کے لیے اپنے مالک سے درخواست کر رہی ہے، وہ خود عورت ہی آپ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے رہی ہے، خود بول رہی ہے کہ ہم نے تو کوشش کی تھی، لیکن وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ بڑا سختی سے بچا اور اپنے اس پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلوا رہے ہیں، اور ان عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کی صفائی بھی بیان کر رہی ہے کہ میں نے اس سے مطالبہ تو کیا تھا، اس کو پھسلایا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑی سختی اور مضبوطی کے ساتھ بچا لیا تھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ نہیں کرے گا وہ کاروائی جو میں اس کو کہتی ہوں تو کیا ہوگا؟ لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بھی ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو جائے گا وہ بے عزت لوگوں میں سے، ذلیل خواروں میں سے، بڑا ذلیل کروں گی اس کو، مار پیٹ کے اس کو قید کر دیں گے۔ یعنی وہ جو ہے زلیخا ابھی بھی اپنے ضد پر اڑی ہوئی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر خاموش رہنے کا تو کوئی معنی نہیں تھا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بولنا، یوسف علیہ السلام نے بولا اور کہا، کیا کہا؟ ربی، اے میرے پروردگار، السجن احب الیہ، قید خانہ ہی میرے لیے زیادہ اچھا ہے ان باتوں سے، مما یدعوننی الیہ، اس برائی سے اور اس شر سے جس طرف یہ عورتیں مجھ کو دعوت دیتی ہیں۔ یہاں پر یدعوننی ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ ان عورتوں نے بھی حق نمک ادا کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان عورتوں نے بھی آپ پر دباؤ ڈالا ہوگا کہ اس کی بات مان لو، کہ تم کو اس عورت نے کتنے تم پر احسان کیے، تمہیں کھانا کھلایا، تمہیں سب کچھ دیکھ بھال کرتی ہے، تم اس کی بات مان لو۔ اسی لیے اللہ تعالی نے صاف کہا یدعوننی، یوسف کہتے ہیں مما یدعوننی، یہ عورتیں جس بات کی دعوت دیتی ہیں اس بات سے مجھے ہزار ہزار گنا زیادہ بہتر ہے کہ میں قید خانے میں رہوں، میں ان کی بات نہیں مان سکتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نہیں پھیرے گا مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں مائل ہو سکتا ہوں ان کی طرف، انسان ہوں، انسانی خواہشات سب میں موجود ہے، اے پروردگار بچانے والے صرف آپ ہیں، اگر میں نے ایسا کام کیا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں
نادانوں میں سے یہ آپ کے احکام اور آپ کے آداب سے ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی، فاستجاب له ربه، پس قبول کی اس کی پروردگار نے اس کی دعا کو، فصرف عنہ کیدہن، پس پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ان کا مکر، انہ هو السمیع العلیم، بے شک رب تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کی وجہ کیا بنی؟ اب یہ بات سب عورتوں کے سامنے آ گئی کہ مصر کے گھر گھر اور گلی بازاروں میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ذکر چل رہا ہے۔ وزیر اعظم سوچنے پر مجبور ہو گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے، تاکہ نہ بیوی اس کو دیکھے، نہ اکٹھے رہیں، نہ خرابی پیدا ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بدا لہم، پھر واضح ہوئی بات ان سب کے سامنے، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ کئی نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، اور یہ کہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے جس سے کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، جس سے معلوم ہو کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت غلط کار ہے۔ پھر عزیز مصر کا خود یقین کر لینا اور زلیخا کا عورتوں کے سامنے کہنا کہ میں نے اس کو کہا تھا اور یہ بچا رہا، یہ سب گواہیاں اور شہادتیں واضح ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قطعاً کوئی قصور اس میں اور کوئی غلطی ان کی نہیں تھی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سب نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوگی کہ لیس جننہ، البتہ ضرور اس کو قید میں رکھیں، حتی حین، ایک وقت تک، چنانچہ 7 سال بھی لکھیں اور 12 سال بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رہنا پڑا۔ آگے کیا ہوا وہ باتیں آگے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قید خانے میں 2 آدمیوں سے آپ کو ملایا اور پھر دونوں کے خواب آپ نے بتائے، پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس بارے میں آگے آئے گی۔ بہرحال عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، اس نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ گھر سے باہر، قید خانے سے باہر رہتے ہیں، اگر یہاں رہتے ہیں تو گھر میں رہیں گے، یہ بات اور بڑھے گی اور مسائل اور کھڑے ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو قید میں، حالانکہ ساری نشانیاں اور ساری باتیں، بلکہ اس کو تو عزیز مصر کو تو پہلے مرتبہ ہی احساس ہو گیا تھا کہ اسی عورت کا یہ پروپیگنڈا ہے، کیونکہ یوسف کے بارے میں اس کو قطعاً یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور پھر اس بچے کی گواہی نے یہ صاف کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بالکل محفوظ ہیں اور بالکل معصوم ہیں، میری بیوی ہی ساری غلطی کر بیٹھی ہے۔ بہرحال آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اب قید خانے میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔